مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آپ کو دعائیا اور شفائیہ عبادت میں ویلکم کہتے ہیں۔ اس وقت 2021 اور اس کا پہلا مہینہ اور پہلے ایام ہم ان میں سے گزر رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے بیٹے بیٹیاں، بہت سے بہن بھائی، انہوں نے 2021 میں بڑے اچھے ارادے اور خداوند کے ساتھ وعدے اور عہد اور اپنی روٹین کو بہت اہم اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے اسٹڈی پیریڈ کو بڑھایا ہے، دعائیا پیریڈ کو بڑھایا ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس سال ہم خداوند کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلیں، جیسے وہ ہمیں ہر روز برکت دیتا ہے، جیسے وہ ہمیں ہر روز اپنے سورج کو ہم پر چمکاتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے خدا کی ہر روز شکر گزاری کریں، ہر روز اس کے حضوری میں جائیں، ہر روز پرستش کریں، ہر روز کلام کو سنیں۔ یہ بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، فلپیوں کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں 14ویں آیت۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں 13واں اور 14ویں آیت۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیوں، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا چاہتا ہوں، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہاں پر پولس اپنی زندگی کی دوڑ اور اسپیشل اس میں روحانی دوڑ کی بات کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے بہت سے کھلاڑی ہیں جو دوڑنے میں بہت تیز ہیں۔ کچھ کھلاڑی کرکٹ میں ہیں، کچھ کھلاڑی فٹ بال کے ہیں، کچھ کھلاڑی بیڈمنٹن کے ہیں، لیکن دوڑنے والے کھلاڑی جو ہیں ان کی غذا، ان کا وقت، ان کی پریکٹس، ان کا زور، ان کی توانائی ان میں بے حد ضروری ہے۔ پر اسی طرح جو روحانی اعتبار سے روحانی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، ان میں صف اول پر پولس اپنی اس دوڑ کی بابت بتا رہا ہے کہ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ وہ اپنی اس ریس کے لیے سیٹسفائیڈ نہیں،
میں پا چکا ہوں یا میں کامل ہو چکا ہوں، بلکہ میں اس چیز کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، پالوس رسول کی روحانی زندگی سے ہر کوئی واقف ہے۔ وہ جتنا مسیحوں کے خلاف تھا اس سے 100 گنا بڑھ کے وہ مسیح کی اس روحانی دوڑ میں مسیح کو پانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کا دوڑ میں دوڑنا، اس کا دوڑنے کے لیے توانائی لینا، روحانی توانائی لینا۔ روحانی توانائی کس طرح لیتے ہیں روحانی دوڑ میں دوڑنے والے؟ وہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں، وہ آسمانی روٹی کے مشتاق ہوتے ہیں، وہ اپنے خداوند کی نزدیکی میں زیادہ رہتے ہیں، وہ اپنے خداوند کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، بچوں کو پکڑ لیجیے، سب سے بڑی بات، کھلاڑی جو ہے وہ اس کھانے سے اجتناب کرتے ہیں جس سے ان کی دوڑ میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی کی آنکھ دور تک پاورفل ہونی چاہیے، دیکھیں۔ ایک کھلاڑی کے کان بہت تیز آواز کو دور سے سننے والے ہوں، تھوڑی سی آواز کو بھی دور سے سننے والے ہوں۔ جب وسل بجتا ہے وہ ایک دم سے تیاری کرتا ہے، اس کے اذان تیز ہونے چاہیے اور اس کی باڈی وہ بھی تیز رفتار چلنے والی، وہ ایسی باڈی ہو جس پہ نہ فیٹ ہو نہ ڈھلکی ہو، تیز ترار اور چابک جسم۔ جس طرح دنیا کے کھلاڑی چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائٹ بھی اچھی ہو، ہمارے اعصاب بھی اچھے ہوں اور ہمیں وقت بھی دیا جائے تاکہ ہم اس کے لیے پریکٹس کریں، مشق کریں، ایکسرسائز کریں، اسی طرح بھائی روحانی کھلاڑی کو بھی ضرورت ہے۔ اور وہ پالوس رسول ہے جس نے ایسی تربیت کو پایا اور وہ اسی طرح اپنی روحانی زندگی کو بسر کرتا رہا۔ کہتا ہے میں ابھی پا نہیں چکا، یا یہ نہیں کہ میں بڑا کامل ہوں، میں تو اس دوڑ میں ابھی تک دوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے مسیح کو پا سکوں۔ آمین۔ آج کون کون چاہتے ہیں کہ پالوس رسول کی طرح ہم دوڑیں 2021 میں؟ ہم سب پہنچ جاتے ہیں کہ ہم روحانی دوڑ میں اچھی طریقے سے دوڑیں، لیکن یاد رکھیں ہمیں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں، ایسی باتیں ہیں جن سے خبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں روحانی دوڑنے کے لیے ہمیں اپنی دوڑ کو دیکھنا ہے۔ دوڑتا وہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، دوڑتا وہ ہے جس کے پاس زور ہے، اور دوڑتا وہ ہے جو اپنی آنکھیں اور کان اور دماغ کو تیز رکھتا ہے اور سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مگر آج اگر کوئی خداوند کی حضوری میں نہ آئے اور اس کی نزدیکی میں نہ رہے اور کلام کو نہ دیکھے، اس دوڑ کے گراف پر نظر نہ آئے کہ اس نے کہاں سے دوڑنا ہے اور اس دوڑ کو کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ دوڑ کہاں تک ختم ہوتی ہے، وہ اس دوڑ کو نہ جانے، ٹریک کو نہ جانے،
کمزور کھلاڑی، بائبل سے دور، دعا سے دور، پرستش سے دور، کوئی اس کو گرجا گھر دکھائی نہیں دیتا، کوئی اس کو کلام سنائی نہیں دیتا، کوئی وہ خود اپنے منہ سے پرستش نہیں کر پاتا. کیسی پریکٹس ہے یہ؟ وہ نہایت لاغر کھلاڑی ہے، بلکہ وہ کھلاڑی کہلانے کے لائق نہیں ہے. 2020 تک جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن آج ہم غور کریں گے کہ 2021 میں اپنے آپ کو کیسا کھلاڑی بنانا ہے. میں حیران ہوں کہ کس طرح پولس رسول نے اپنے آپ کو کہا ہے، اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف بڑھا جاتا ہوں. ایک نشان ہے اور وہ ہے صلیب کا نشان. اور ہم جب صلیب کا نشان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے چوک سے ایک نشان لگا دیا ہے اور اس طرف دوڑنا ہے. صلیب کے نشان میں مسیحیت چھپی ہوئی ہے. اگر کوئی مسیحیت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صلیب کی نزدیک جا کے دیکھے. وہ اس ایمان میں اس مسیح کی صلیب کی طرف بڑھے جہاں پر ہمارا مسیح مصلوب ہے. خدا نے دنیا سے اس لیے محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ زندگی پانے کے لیے اس نشان کی طرف جائے. یہ دوڑ ہے جس میں ہم نشان کے پاس جانے سے اپنی زندگی کو اچیو کرتے ہیں، اور یہی ہمارا انعام ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. اور اگر ہمیں زندگی ہمیشہ کی ملے گی تو نشان کے پاس ہی جا کے ملے گی. اس لیے آج ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ کلیسیا کے جوان، بچے، کلیسیا کی بہنیں، بھائی اور خاص کر ہمارے خداوندی خادمائیں، ہم سب اس دوڑ میں بڑی شابکستی سے دوڑے، ہوشیاری سے دوڑے، پیچھے کی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، ماضی کو یاد نہ کریں، بلکہ اپنے فیوچر کی طرف، اپنے نشان کی طرف جس کو اچیو کرنا ہے، اور وہ مسیح یسوع ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. آج میری دعا ہے کہ خدا ہر ایک کو یہ توفیق بخشے کہ وہ خداوند کے اس نشان کی طرف بڑھے جس میں زندگی ہے، جس میں ہمارے لیے خدا نے بہت سے انعامات رکھے ہیں. اگر ہم اس دوڑ میں جیت گئے تو آپ سمجھیں ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے. ہمارے خدا نے تو کہا اب میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. لیکن یاد رکھیں ان مکانوں کو اگر آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوڑ کو آپ نے دوڑنا ہے، ایک روحانی دوڑ کو آپ نے دوڑنا ہے. ایک اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے. یہ دنیاوی دوڑ نہیں ہے، یہ روحانی دوڑ ہے. یہ کوئی 200 میٹر کی دوڑ نہیں، یہ کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پوری زندگی کی دوڑ ہے. زندگی کے ایک سیکنڈ میں بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ یہ دوڑ بالکل دوڑتے رہنے میں ہے، مسلسل دوڑنے میں ہے. رکنے کا نام نہیں، کہیں کھڑے ہونے کا نام نہیں، اسٹاپ
مسیح میں بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کو آج پولس رسول کہہ رہا ہے، میں اس نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ اس نشان کی طرف دوڑنے میں نے نمبر 1 کہا ہے خبردار ہمیں رہنا ہے، نمبر 2 ہے ہوشیاری سے اپنی بہت سے ہلے بہانے جانتا ہے۔ وہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے، وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں جب ہم دنیا کی خاطر اپنی روحانی دوڑ کو اس میں فل سٹاپ ڈالیں گے اور رک جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ابلیس کا حملہ ہے۔ اس میں بی کیئرفل، پہلے نمبر پر خبردار، دوسرے نمبر پر ہوشیار رہیں۔ ابلیس دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ گئے۔ بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ میں تیسرے نمبر پر بتانا چاہتی ہوں بیدار رہنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی تو خدا کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور کلام مقدس واضح کہتا ہے تیری آنکھ میں جھپکی نہ آئے۔ اس سال ہمیں 3 باتوں پر چلنا ہے تو ہی ہم اپنی اس دوڑ کو مکمل کریں گے۔ نمبر 1 بڑی خبرداری سے، نمبر 2 بڑی ہوشیاری سے، نمبر 3 بیداری سے۔ سو گئے تو جو سو جاتا ہے آپ جانتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ 5 گواریاں جن کے چراغ میں تیل نہیں تھا، جن کے پاس کوئی کلام نہیں تھا، وہ کلیسیائیں جن کے پاس نہ لائٹ ہے، نہ تیل ہے، نہ جگہ ہے، ان کی نیند ہی نہیں ختم ہوتی، سوتی رہتی ہیں، دنیا کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں جب وہ بیدار ہی نہیں ہے تو کس طرح وہ اس دوڑ میں دوڑے گی اور دلہے سے ملاقات کر سکے گی؟ دلہے سے وہی کنواری ملاقات کرتی ہے جس کا چراغ جل رہا ہے، چراغ تیل سے بھرا ہوا ہے۔ وہ آراستہ ہوئی کنواری، وہ آراستہ ہوئی کلیسیا جس میں تیل بھی ہے، کلام بھی ہے، روشنی بھی ہے، وہی کنواری اپنے خدا سے ملے گی، وہی دلہن اپنے خدا سے ملے گی۔ سو ایسی دوڑ جس میں سو ہو جائے وہ یہ مت سمجھے کہ میں اس دوڑ میں شامل ہو سکوں گا یا نہیں، یا میں اس دوڑ میں انعام لے لوں گی۔ دوڑتے تو سبھی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جانا ہے، سب انعام نہیں لیتے۔ آج ہمیں اس دوڑ کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے، اس دوڑ کے لیے اپنے آپ کو قوی کرنا ہے، زورآور بنانا ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم چھوڑیں گے تو ہم دوڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ فلپیو 3 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے غرض اے بھائیوں جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں نیکی کی اور تعریف کی ہیں ان پر غور کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ جتنی باتیں واجب ہیں، نیکی کی ہیں، پسندیدہ ہیں، دلکش ہے، ان پر غور کرو۔ تو یہ دوڑ جو ہے بڑی خوبصورتی سے ہم دوڑتے جائیں گے۔ اس نئے سال میں
اپنی اس دوڑ کو شروع کریں اور جتنی باتیں واجب ہیں ان پر غور کریں. واجب طریقے سے رہنا سیکھیں. واجب اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں، شرافت کی باتیں. اس دوڑ میں کون کون سی باتیں ضروری ہیں؟ شرافت کی باتیں، پاک باتیں، سچ باتیں، پاکیزہ باتیں، پسندیدہ باتیں، نیکی کی باتیں اور تعریف کی باتیں اس دوڑ میں ہوں گی تو دوڑنے والا کھلاڑی جو ہے فاتح ہوگا. آمین. لیکن اگر اس کھلاڑی میں یہ باتیں نیگیٹیوٹی میں آئیں گی، نیگیٹو ہوں گی، تو یاد رکھیں وہ کھلاڑی جو ہے وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں دوڑ سکتا. روحانی اعتبار سے روحانی دوڑ میں وہ کھلاڑی کمزور ہے. یہ پالوس رسول نے فلپیوں کے نام خط اس میں یہ بات لکھی ہے. جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں سچائی کی ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، جتنی باتیں نیکی کی اور تعریف کی ہیں، ان پر ہمیں غور کرتے رہنا ہے. مسیحی کھلاڑیوں، آج اس دوڑ پر نظر رکھیں جو آپ کو درپیش ہے. روحانی دوڑ، مسیح میں چلنا، مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا، مسیح کے ساتھ ساتھ دوڑنا، مسیح کو اچیو کرنے کے لیے دوڑنا، کلام کو اچیو کرنے کے لیے دوڑنا. یاد رکھیں اپنی رفتار کو تیز کر لیں، مسیح آنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس دوڑ میں ناکام رہیں اور پھر ہم اس کے لائق نہ ٹھہریں. کیونکہ کلام مقدس میں واضح لکھا ہوا ہے، اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھائے تو اسے نکال کر پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہ بہتر ہے تیرے عصا میں سے ایک جاتا ہے. جو وجوہات آپ کو مسیح کے پاس لے جانے سے اور اس دوڑ میں خلل دیتی ہیں، ان کو اپنے سے الگ کر دیں. جو آپ کی دوڑ کو مضبوط نہیں رہنے دیتی، آپ ان چیزوں کو اپنے سے الگ کریں. بیداری سے، خوب ہوشیاری سے، خوب خبرداری سے ان باتوں سے آپ الگ ہو جائیں. کیونکہ یہ دوڑ جو ہماری روحانی دوڑ ہے، یہ دوڑ جو مسیح کی طرف جانی ہے، یہ دوڑ جو صلیب کی طرف ہمیں دوڑنا ہے، اس دوڑ میں کوئی بھی کسی طرح کا نقص ہمارا خدا برداشت نہیں کر سکتا، کسی طرح کی سستی برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارے خدا نے کہہ دیا ہے، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں نیکی اور تعریف کی ہیں، ان پر غور کرو اور مسیح کی نزدیکی. آمین. آج ہم اپنی دوڑ پر غور کریں، پالوس رسول پر غور کریں، وہ کس طرح اس دوڑ میں دوڑ رہا ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نشان کی طرف بھاگا جاتا ہوں، نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلایا ہے. میں نشان کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہوں. ہم اسے کتنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس نشان کی طرف بھاگ رہے ہیں جو مسیح یسوع کا ہے. ہم مسیح یسوع کو پانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. ہماری اپنی بڑی ضروریات ہے، اپنے ہمارے کام ختم نہیں ہو رہے. کبھی ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی گھر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا اپنے کام کا معاملہ ہوتا ہے.
دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سے کام ہوتے ہیں. کھانا بنانا ہے, بچوں کو تیار کرنا ہے, بہت سارے کام ہیں, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ وہ باتیں واجب ہمارے لیے نہیں, جو واجب ہے ان پر غور کرو. اور واجب ایک ہی ہے, اور وہ ہے ہماری روحانی دوڑ. ہم نے کس طرح مسیح کے پاس جانا ہے. ہمارے خدا نے کیا کہا؟ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری کیا کریں؟ حمد کریں. اور پولس واضح کہتا ہے, اور جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں, حاصل کی, سنی اور مجھ میں دیکھی, ان پر عمل کیا کرو. جیسا میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں ویسے ہی کرو. جو باتیں تم نے دیکھی ہیں بائبل میں, کلام میں, نئے عہد نامہ میں, جو سنی ہے اور جو سیکھی ہیں اور جو مجھ میں دیکھی ہیں کہ میں کس طرح دوڑ رہا ہوں, ویسے ہی عمل کیا کرو. اور وہ کہتا ہے جیسا میں ہوں میری طرح بنتے جو, کیونکہ میں بھی کیا کرتا ہوں, مسیح کی مانند بنتا چلتا ہوں. ہمیں آج پولس جس طرح دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, آج ہماری ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اور وہ خاندانوں کی دوڑ ہے کہ ہم کس طرح اپنے خاندانوں کو کس طرح پورے طریقے سے کھانا بھی دیں, ان کو ہر طرح سے ان کو اچھی طرح کمفرٹ رکھیں. لیکن یاد رکھیں ہماری ایک دوڑ ہمیں درپیش ہے, اور وہ ہے مسیح کے پاس جانا ہے, ہمیں روحانی دوڑ. آمین. اور وہ دوڑ ہمیں دوڑنی ہے. اس دوڑ کے دوڑے بغیر ہم کبھی بھی مسیح کو مل نہیں سکتے, کبھی آسمان پر بلائے نہیں جا سکیں گے اگر اس دوڑ میں ہم شامل نہ ہوئے. اور ہماری زندگی کی دوڑ ہم اسی میں دوڑتے رہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, سو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, سو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, پھر سو جاتے ہیں. یہ دوڑ تو سبھی کی دوڑتے ہیں, مگر روحانی دوڑ بہت کم. اور ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس لائق ٹھہریں. آمین. ہمیں آج پولس نے ایک بہت اچھا سبق سکھایا ہے, اور ہمیں اس سبق پر چلنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ نیا سال ہے اور ہم اس کو قبول کر رہے ہیں اور اپنے مسیح کی طرف جا رہے ہیں, تو ایک آیت بھی ہے, وہ بیپٹزم کے لیے ہے. لیکن جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اگر کوئی مسیح میں ہے, اگر مسیح کی دوڑ میں ہے, اگر وہ روحانی دوڑ میں دوڑ رہا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں, وہ اب نئی. ہمیں نئی دوڑ میں دوڑنا ہے, نیا انسان بننا ہے, نئی مخلوق بننا ہے. ہمیں اپنی پرانی چیزوں کو اور پرانی دوڑ کو بھول کر نئی دوڑ کی طرف آنا ہے. اور میری دعا ہے کہ ہم ہر طرح سے واجب خیالات رکھیں, سنجیدہ خیالات رکھیں, اس دور میں شرافت کے خیالات رکھیں, پسندیدہ تعریف کے اور نیکی کے خیالات رکھیں, تاکہ ہماری اس دوڑ میں کبھی بھی کسی طرح کوئی ایسی ملاوٹ نہ آ جائے. ہمارا خدا پسند کرتا ہے کہ ہم واجب دوڑیں, پاک دوڑیں, پسندیدہ دوڑیں, شرافت کی دوڑ دوڑیں, اور ایسی جو نیکی کی دوڑ ہو. آمین. خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے, اور میں اپنی بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بھائیوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند 2021 میں ہر ایک کو ایک اسپرچول پلیئر بنا دے, اور ایسی دوڑ دوڑے جو مسیح کی نزدیکی اچھی ہو, واجب ہو, پسندیدہ ہو, پاک ہو, نیکی. آمین. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے